آپ JUI کے موقف کے ساتھ ہیں جو مولانا فضل الرحمان نے فوج کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی ہے. آپ مجھے کیوں سیاست میں گھسیڑ رہے ہو میرے بھائی؟ دیکھیں یہ جو بارڈر پہ لڑنے والے فوجی ہیں نا ان کو تو کوئی بھی ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر سکتا. تنخواہ لے کے اگر لڑنے کی جہاں تک بات ہے تو ہم مسجد میں امامت کر رہے ہیں تو اس کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں, پھر تو ہمارے امامت بھی ضائع ہو جائے گی. مدرسوں میں جو صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم, ہدایہ, قدوری پڑھا رہے ہیں, علم دین پڑھا رہے ہیں, وہ سارے اساتذہ 99% تو سب تنخواہ لیتے ہیں, تو پھر تو سب کی آمدن حرام ہو جائے گی. یا ہم یوں کہیں گے کہ کسی کو بھی ثواب نہیں ملے گا. طلبہ اپنے اساتذہ کا ادب چھوڑ دیں گے, بولیں گے آپ تو تنخواہ لے کے بخاری پڑھا رہے ہو, ہم پہ کون سا احسان کر رہے ہو. تو میرا خیال ہے یہ شاید ان کی زبان سے کچھ مبالغہ آ رہی ہو گئی ہے اس میں. باقی یہ جو ہے نا سوال جواب کا سیشن ہے, اس میں کوشچن اینڈ آنسر پوچھیں, شخصیات کے بارے میں نہ پوچھیں. اچھا بھائی, جو لوگ بھی اس وقت پاکستان کے بارڈر پہ ہمارے فوجی جوان جانے دے رہے ہیں, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, وہ سب ہمارے محسن ہیں اور مجاہد ہیں وہ. اور کیونکہ اگر پاکستان کمزور پڑ گیا نا تو ہمارا حشر غزہ سے زیادہ برا ہوگا. اس لیے کسی کو جرنیلوں سے اختلاف ہو 100 دفعہ کریں, لیکن یہ جو فوجی لوگ جو میری اور آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان بچانے کے لیے, ان کو اپریشیٹ کرنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور ہمارے JUI کے جو علماء ہیں ان کے بھی بعضوں کے بچے فوج میں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. یہ جو فوج کے لوگ ہیں یہ تو سب کسی کے چچا ہوگا, کسی کا ماموں ہوگا, کسی کا کزن ہوگا, یہیں سے سارے لوگ جاتے ہیں. تو جہاں تک تنخواہ لینے کی بات ہے تو سب تنخواہ لیتے ہیں بھائی. مسجد کی امامت کی بھی تنخواہ لی جاتی ہے, مدرسوں میں جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں. کام دیکھا جائے گا, تنخواہ لے کے ایک آدمی شراب بیچنے کی بھی تنخواہ لے سکتا تھا نا, لیکن وہ ایک جائز کام کی تنخواہ لے رہا ہے, ملک کو بچانے کی تنخواہ لے رہا ہے. اس سے اچھا کون سا کام ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے, اس پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو خواہش پوری کر رہا ہے, تو آپ نے فرمایا وہ حرام طریقے سے بھی تو کر سکتا تھا نا. جب وہ زنا کرتا تو گناہ ملتا, تو زنا سے بچ کے بیوی کے پاس آ رہا ہے تو اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حرام میں اس کو گناہ ملتا ہے تو یہ کیا بات ہے, تم حرام پہ گناہ کو تو مان رہے ہو کہ ملے گا اور حلال پہ ثواب نہیں ملے گا, یہ نہیں مان رہے تھے. تو تنخواہ لے کے کوئی غلط بھی کر سکتا ہے, کمانے کا ذریعہ چوری, ڈکیتی اور شراب کی فروخت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی اس بات کی تنخواہ لے رہا ہے کہ وہ بارڈر کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ بڑا ہی مقدس کام ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے فوجیوں کی تنخواہیں متعین کی گئی تھیں, مجاہدین کی تنخواہیں. اس لیے ایسے موقع پہ ہم سب اپنے تمام تر سیاسی اختلافات کو بھلا کے اپنے ان جوانوں کے ساتھ ہیں جو اس وقت ہمارے ڈیفنس میں اپنی جانیں قربان پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے ملک کی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. باقی مولانا فضل الرحمان کی بات کا کیا مطلب ہے یہ مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں, ہو سکتا ہے ان کا کوئی نیا بیان آ جائے سامنے کہ بھی میں نے جو کہا تھا اس کا یہ مطلب تھا, تو وہ وہی بتائیں گے, میں نہیں بتا سکتا. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے ہو اور ایک طرف مفتی عبد الرحیم صاحب کی رائے ہو تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کو قبول کروں گا, لیکن مدارس رجسٹریشن کے بارے میں پورا سوال نہیں آیا آپ کا. دیکھیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے شرعی معاملات میں, باقی انتظامی چیزوں میں تو کسی کی بھی رائے کو فالو کیا جا سکتا ہے اگر شریعت کے خلاف نہ ہو. تو انتظامی چیزوں میں جو معاملات ہیں کہ کون سی وزارت سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے, تو اس میں کیا ہے کہ یعنی اگر کسی کی رائے یہ ہے, اب جامعۃ الرشید اگر وزارت تعلیم میں چلا گیا تو اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا سے ہم ویزے ملیں گے تعلیم کے نام پہ, طلبہ ہمارے ملک میں آ کے پڑھیں گے. جیسے کہ بنوریا پہلے سے موجود ہے, بنوریا جو ہے وہ تو وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہے, جو مفتی منعیم صاحب کا مدرسہ ہے. تبھی انہوں نے پوری دنیا میں اپنی برانچیں بھی کھول لی ہیں اور پوری دنیا سے طلبہ ان کے ہاں پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں. میں گیا ہوں, میں نے امریکہ میں بنوریا کی برانچیں دیکھی ہیں, وجہ اس کی یہی ہے کہ وزارت تعلیم سے ہیں وہ, تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو جامعۃ الرشید بھی امریکہ میں کینیڈا میں بھی اپنی برانچیں کھول رہے ہیں, وہاں بھی طلبہ آئیں گے تو علم پھیلے گا. تو یہ ہماری رائے ہے کہ یہ اس سے فائدہ ہوگا. جبکہ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے سروں کے تاج ہیں, ان کی ذاتی رائے یہ ہے, یا جمہور کی رائے کہہ لیں آپ اس کو, کہ نہیں بھئی ہمیں اسی قدیم طرز پہ چلنا ہے جیسے ہم پہلے چلے آ رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی کھلاڑا ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ علماء دیوبند دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو وزارت تعلیم میں جانا چاہے ادھر چلا جائے, جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت آنا چاہے وہ ادھر آ جائے. تو ہماری رائے حضرت کی رائے کے خلاف نہیں ہے, وہ بھی اس کو ناجائز نہیں سمجھتے, وہ کہتے یہ بھی ٹھیک ہے اگر کوئی کسی کو اس پہ اطمینان ہے. تو ان کا ظرف بڑا ہے, یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں نا یہ زیادہ مسئلے کر رہے ہوتے ہیں. میرے ہیئرز بہت پتلے اور سلکی ہیں, نماز میں اسکارف سے 1-2
बाल बाहर आ जाते हैं हल्के से, मुझे लगता धागा होगा, लेकिन हेयर, क्या नमाज टूट जाती है? नहीं, इससे नमाज नहीं टूटती, लेकिन ये जायज़ नहीं है। आप एहतमाम किया करें कि नमाज के दौरान सारे बाल स्कार्फ के तहत रहें, क्योंकि नमाज नहीं टूटेगी एक आध बाल अगर निकल आया तो। मुफ्ती साहब, मैं आप जैसे लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ ताकि पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मैं आपसे और हज़रत मुफ्ती इब्राहीम साहब से बात करने और मिलने का बहुत दिल करता है। कभी आ जाएं, खुशबू लगा के मिल लेंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। मुफ्ती साहब, अगर कंपनी 5 लाख देकर 6 लाख लेने को कहे, लेकिन वापसी कोई टाइम नहीं है, जब आप कमा कर दे सकते हो, हमें सर्विस प्लेटफॉर्म भी ऐसे लोन देते हैं कि आप सर्विस भी बेच कर दे दो। नहीं, ये जायज़ नहीं है भाई। जब भी किसी को पैसा दिया जाता है उसके साथ कारोबार में प्रॉफिट में शिरकत की जाती है। ये ठीक नहीं है कि 5 लाख देकर 6 लाख ले लेना, ये ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है। कोई कंपनी सूद लेती हो बैंक से, उन बैंक, अबे कहाँ चला गया, सवाल गायब हो गया, सॉरी। क्या मैं अपनी यूनिवर्सिटी में लड़कियों को इस गरज से देख सकता हूँ कि शादी के लिए किसी को पसंद कर सकूँ? मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। नहीं, आपकी नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है। ऐसे सारी जिंदगी लड़कियां ताड़ते रहेंगे आप, ये तरीका ठीक नहीं है। बाज़ लोग दूसरी शादी के लिए सारा दिन फेसबुक पे बैठे रहते हैं, लड़कियां ताड़ते रहते हैं बैठ के। तो आप यूनिवर्सिटी जाए करें पढ़ने के लिए, और जब निकाह करना हो तो मशवरा करके जहाँ बेहतर समझे वहाँ पैगाम निकाह भेजकर शादी कर लें आप। ये तरीका ठीक नहीं है, इससे बदनजरी की आदत पड़ती है, हराम जज्बात पैदा होते हैं दिल के अंदर, शहवत भड़कती है। और ऐसा थोड़ी होगा जो लड़की आपको अच्छी लग रही है आप वहाँ पैगाम भेजें और हो जाए, ऐसा कहाँ होगा? तो इसलिए ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ, जहाँ पहले से निकाह का प्रोग्राम बन जाए, किसी ने आपको बताया कि फला जगह लड़की है, ये वो, उसके बारे में बता दिया, फिर उसको एक नज़र देखना जायज़ है पैगाम भेजने से पहले। जुम्मे के खुतबों के दौरान जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो क्या दुरूद पढ़ें या खामोशी इख्तियार करें? हदीस में, सही हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम जब मिंबर पे बैठ जाए तो खामोश हो जाओ। तो खामोशी में हर तरह की खामोशी है, बिल्कुल खामोश, दिल में दुरूद पढ़ा जाए, जबान से ना पढ़ा जाए। अगर बेटा माँ बाप की जिम्मेदारी उठाने को तैयार ना हो तो बेटी की क्या जिम्मेदारी है? अगर बेटी पढ़ी लिखी हो, जॉब भी कर सकती हो और माँ बाप को ज़रूरत भी हो, अगर वो परेशान रहेंगे, बेटी को गुनाह मिलेगा। अगर लड़का कमबख्त नालायक, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, तो बेटी के लिए फिर जॉब करना जायज़ है माँ बाप की जिम्मेदारी उठाने के लिए। लेकिन बच्ची को चाहिए कि अपनी शादी की भी फिक्र करे। बाज़ दफ़ा माँ बाप के चक्कर में उस बेचारी की शादी नहीं होती, उम्र निकल जाती है, माँ बाप तो फिर दुनिया से चले जाते हैं, ये तबाह बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए दोनों काम साथ साथ करें। अगर रिश्ता जैसे ही मिलता है शादी कर लें और फिर लड़के को फोकस करें। कानून भी मजबूत नहीं है हमारे यहाँ, ऐसी सूरत में लड़के को कानून मजबूर करेगा कि तुम्हारे माँ बाप को पालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या स्टॉक ट्रेडिंग हलाल है या हराम? स्टॉक ट्रेडिंग जायज़ है, उसकी सूरतें पूछेंगे तो बताऊंगा। लड़ी तलाक कोई भी चीज़ नाजायज़ नहीं होती, ना नाजायज़ होती है ना जायज़ होती है। मैं ऑलरेडी जॉब बगैर डिग्री कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स फिर भी डिग्री चाहते हैं, तो कॉलेज की वजह से जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्या मेरे लिए उनकी इताअत करना फ़र्ज़ है? ये जो इस तरह के बिल्कुल पर्सनल मामलात होते हैं ना, कमाने से मुताल्लिक या पढ़ाई से मुताल्लिक, इसमें वालिदैन की इताअत वाजिब नहीं होती, लेकिन कर लेंगे तो अच्छी बात है। बाकी आप खुद फैसला करें कि ऐसा ना हो कि आपका फ्यूचर तबाह हो जाए। बाज़ दफ़ा वालिदैन मोहब्बत में कोई बात तो कह रहे होते हैं, लेकिन उनके पास तजर्बा या नॉलेज ज़्यादा नहीं होती, तो बच्चों का मुस्तकबिल फिर ख़राब हो जाता है। कोशिश ये करें हत्तल इम्कान वालिदैन को राज़ी करने की कोशिश ये करें, लेकिन आप पर इन चीज़ों में इताअत, अगर आपको ख़तरा के नुकसान होगा आपको फ्यूचर में, तो फिर इताअत लाजिम नहीं। मुफ्ती साहब, मेरे जहां में हमारे नबी और सहाबा के लिए कभी कभी बहुत ही गलत और बुरे ख्यालात आते हैं, पूरी कोशिश के बावजूद रोकने देंगे। वसवसा है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये जितना आप टेंशन लेंगे इतने और ज्यादा आएंगे। ना इनको भगाने की कोशिश करें, ना इनको दिमाग में लाएं, अपने आप को बिजी रखें, तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। और सोचना शुरू कर दिया तो नुकसान होगा, तो आने दें, कुछ नहीं होता इससे। ये इंसान की फितरत है, जिस चीज़ को भगाता है वो और दिमाग में आती है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर के बारे में क्या कहा है? मुझे याद नहीं भाई। लड़के के निकाह में लड़के का बाप और लड़के का सगा भाई गवाह बन सकते हैं, जबकि कि लड़की की तरफ से कोई मौजूद नहीं है। कोई भी 2 मुसलमान आकिल बालिद मर्द या एक मर्द 2 औरतें गवाह बन सकते हैं, चाहे वो लड़के के रिश्तेदार हों या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुफ्ती साहब, अगर फजर टाइम कपड़ों पर कोई मज़ी देखिए तो जो उंगली के एक पॉट के बराबर हो, तो क्या उसको बगैर पानी के साफ करना नमाज पढ़ सकते हैं? थोड़ी सी निजासत अगर कपड़ों पे लगी हो ना, तो इससे बचना चूंकि मुमकिन नहीं है, इसलिए मा जअल अलैकुम फी दीन मिन हरज, इस
آیت کے تحت فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اتنی نجاست معاف ہے۔ تو یہ جو ہتھیلی کی گہرائی ہے نا، جو پہلے زمانے میں 5 روپے کا سکہ ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو اتنی نجاست اگر لگی ہوگی تو اس کو دھونا واجب ہے، اس سے کم ہوگی تو اس کو دھونا لازم نہیں ہے، لیکن دھو لیں تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اچھا مفتی صاحب، جاب کی سیلری حلال ہے پر کمپنی کی آمدن زیادہ تر حرام، لیکن میرے کام حلال ہے۔ جاب کی سیلری حلال ہے پر کمپنی کی آمدن زیادہ تر حرام۔ اگر کمپنی کی آمدن مکس ہو رہی ہے تو اس میں اگر حرام غالب ہے، واقعی حرام غالب ہے، تو پھر چونکہ آپ کو وہ تنخواہ اسی سے دے رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی اس کا استعمال، تنخواہ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ لیکن پہلے کسی مفتی کو بتا دیں کہ کمپنی کر کیا رہی ہے۔ بعض دفعہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غالب آمدن حرام ہے، حالانکہ وہ حرام ہوتی نہیں ہے، تو پوچھ لیں کسی سے، پوری ڈیٹیل بتا کے فتویٰ لے لیں۔ حرمت مصاہرہ کا پرانا مسئلے کی کنڈیشن یاد نہ آئے تو کیا فتویٰ لینا؟ بھائی کچھ یاد نہیں ہے تو اپنے آپ کو عذاب میں خود بخود مت ڈالو، یہ فہمی ہو جاتے ہیں لوگ حرمت مصاہرہ کے مسائل میں۔ یاد نہیں ہے تو بس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہوتی اس سے جب تک 100% یقین نہ ہو۔ میں ایک میرڈ لڑکی سے بات کرتا تھا اور تنہائی میں بھی ملا ہوں، لیکن زنا نہیں کیا۔ اس کے شوہر کو پتہ لگ گیا، اس لڑکی نے خود بتا دیا تو اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، تو کیا طلاق کا گناہ مجھے بھی ہوگا؟ جی ہاں، آپ کو بھی ہوگا۔ جب شادی شدہ لڑکی سے تعلق قائم کریں گے تو ظاہر ہے پھر میاں کو اکثر پتہ چل ہی جاتا ہے، یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، اور پھر طلاقیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، یہ گھر توڑنے کا ذریعہ بنیں، اور جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ خدا کے قہر اور غضب سے ڈریں۔ تو باقی توبہ کریں، اب اللہ معاف کرنے والا ہے، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک سوال مسلسل میرے آ رہا ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے، میرا پرسنل کوئی پوچھ رہے ہیں کچھ کہ حکومت سے پتہ نہیں کیا۔ میں تھانہ بھون سے ہوں، مفتی صاحب آپ نے جو کوڈ ڈیزائن کر رہے ہیں اس کا اسلام والا، میں ڈیزائن کر رہا ہوں انشاءاللہ، جیسے ہی ابھی ٹائم لگے گا اس میں نے تحریری طور پر 3 طلاقیں دی تھی، کسی نے پوچھا ہے اگر دی تھی تو بھائی ہو گئی۔ ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ آ رہا ہے، یہاں اوپر چلا جاتا ہے، مفتی صاحب آپ اور حکومت کو جس طرح کا ہے، اگر شوہر نے تحریری طور پر 3 طلاقیں دے دیں پھر بعد میں نادم ہو کر بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو کیا اس پر کوئی کفارہ ہے؟ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، فوراً علیحدگی اختیار کر لیں ایسے شوہر سے، یہ زنا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد کوئی صورت نہیں ہے رجوع کی۔ لڑکیوں کا کیمرے میں آنا جائز ہے یا نہیں؟ جو لڑکیاں آج کل پروموشن کر رہی ہوتی ہیں کسی حلال پروڈکٹ کی آن لائن، جیسے ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں، بہت ہی بے حیائی ہوتی ہے بھائی، ان ایڈورٹائزمنٹ جائز نہیں ہے بالکل۔ کوئی بہت شدید ضرورت ہو تو پردے میں آ سکتی ہے، اور بھی کوئی بہت ہی شدید ضرورت پڑ گئی ہو کسی کو تو جو ذرا ایجڈ عورتیں ہیں وہ اسکارف میں آ سکتی ہیں۔ ٹی وی کے ایڈ میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ تو بالکل ہی ایک بےہودہ لباس ہوتا ہے ان کا۔ ایام نہر میں قربانی کا انتظار کیا، طواف زیارت کو جاتے وقت حیض ہونے کا شک تھا، طواف زیارت کر لیا، مکمل کرنے کے بعد یقین ہوا کہ حیض شروع ہو چکا تھا، ایام نہر کے بعد پاک ہو کر دوبارہ طواف زیارت کر لیا، بس ہو گیا۔ اگر پاک ہو کر دوبارہ کر لیا تو اب کوئی دم نہیں ہے، کوئی بکرا وکرا کچھ نہیں۔ مفتی صاحب مسلسل سر درد کا علاج کا کیا علاج ہے؟ سارے ٹیسٹ کروا لیے، سارے نارمل آئے ہیں، سی ٹی اسکین، ای این ٹی سب کچھ صحیح ہے، یہ پچھلے 6 مہینے سے چل رہا ہے، بہت پریشان ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کہیں دوسری شادی تو نہیں کر لی آپ نے؟ اگر کوئی وجہ نہ ہو، دوسری شادی کی وجہ سے جو سر میں درد ہوتا ہے وہ کسی مشین میں ٹریس نہیں ہو پاتا۔ بہرحال میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں جو میں آپ کو مشورے دوں، ڈاکٹر سے پوچھیں بھائی۔ میرا ہندو دوست آفس میں پوچھتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں نان مسلم کیوں الاؤ ہیں، اس نے ان سے کیوں نفرت ہے؟ صرف مکہ میں الاؤ نہیں ہے، مدینہ میں تو جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں ہی سارے غیر مسلم آیا کرتے تھے، اسلام کے بارے میں معلومات لیتے تھے۔ البتہ حرم میں اللہ نے پابندی لگا دی ہے، کیونکہ وہ توحید کا گڑھ ہے، جو حرم ہے نا، مکہ والا جو حرم ہے، اور وہاں اسلام نے پابندی لگائی ہے تاکہ وہاں شرک کی سے بالکل دور رہے۔ اللہ کا اپنا گھر ہے نا، تو اللہ اپنے گھر میں پابندی لگا سکتا ہے کہ بھئی جو شرک کریں وہ یہاں نہ آئے، باقی مدینہ میں جا سکتے ہیں غیر مسلم، وہاں شرعاً پابندی نہیں ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، میرا ایک طالب علم بھائی ہے نسیم، جس کا مولانا مکمل ہونے میں 1 سال باقی ہے، مولانا مکمل ہونے میں 1 سال باقی، وہ صرف ایک شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اسے 4 شادیوں کے لیے کوئی نصیحت فرمائیں۔ نہیں بھائی، میں نصیحت نہیں کروں گا، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، جب اس میں خواہش ہی نہیں ہے تو وہ پھر 2 نہیں کر پائے گا، اور وہ پھر حقوق بھی پوری نہیں کرے گا، بوجھ سمجھے گا، ایک کو لٹکا دے گا، یہ اپنے اندر ہی جب تک جذبہ پیدا نہ ہونا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ سے ملاقات کی ترتیب اور نمبر مل سکتا ہے؟ یار نمبر شیئر کر دیا نا تو پھر کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ حضرت میں نیپال سے ہوں، ہمارے گاؤں میں کھیتی باڑی کے سلسلے میں ایک طریقہ رائج ہے، میں اس کے بارے میں شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ زمین کے مالک کو ایک مقرر رقم دیتے ہیں، آپ کا سوال ہی پورا نہیں آیا، آدھا آیا، آپ پوسٹ کر دیں اس ایڈریس پہ
मुफ्ती तारिक मसूद, ब्लॉक SC10 सेक्टर 10 नॉर्थ कराची, जामिया मस्जिद अल फलाहिया। मुफ्ती साहब मैं थाना भवन से हूँ, मोहम्मद उवैस थानवी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ, आप मुझसे रब्ता करें, बराए मेहरबानी जवाब दें। अभी मैंने बैत शुरू नहीं की है, वक्त बहुत कम है, तो जब होगा तो फिर इंशाल्लाह रब्ता कर लीजिएगा। बड़ों की तरफ से हुक्म है लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अच्छा भाई, सोने का तरीका मुफ्ती साहब, क्या मतलब सोने का तरीका? भाई ये क्लिनिक नहीं है, शरई मसाइल का टाइम है, मसाइल पूछें। मुफ्ती साहब आपका यजीद के बारे में क्या मौक़िफ़ है? जिन चीज़ों का हमारी अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं है ना, उनमें ना पड़ें। बस यूँ कहें कि जो लोग भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में शरीक थे, सब पर अल्लाह की तरफ से लानत। अब कौन था कौन नहीं था ये तारीख़ी बहस है, इसमें बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, उलमा ने किताबें लिखी हैं, वो पढ़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब मेरा नाम लेकर दुआ कर दें, मुझे और मेरी फैमिली वालों को अल्लाह मुकम्मल दीन में चलने की तौफीक अता फरमाए। दिल से दुआ जी, जमशेद साहब, जमशेद अंसारी साहब। चलें, हमारा टाइम काफ़ी ऊपर हो चुका है, 1 घंटा हो गया है और मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, हम मंडे को इंशाल्लाह 9:30 बजे मिलेंगे। एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था, वो पता नहीं किधर गया। चले खैर, बहुत पकड़ाई में नहीं आ रहा।